رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. رؤیت ہلال کیسے ہو، چاند کیسے نظر آئے، چاند کا مسئلہ جو ہے ایک گمبھیر مسئلہ بن جاتا ہے اور بہت زیادہ اختلافات کا سبب بھی بنتا ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ علماء کرام جو ہیں آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور ایک مسئلے پہ اتفاق نہیں کرتے، اور یہ رؤیت کا مسئلہ اتنا گمبھیر کیوں ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سائنسی دور میں، جدید سائنسی دور میں ساری چیزیں تو معلوم ہو جاتی ہیں. رؤیت ہلال کا پتہ ہے کہ کس وقت چاند نکلنا ہے، اس کا سب کو پتہ ہے. تو لہٰذا اس میں اختلاف کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے، رؤیت ہلال کا مسئلہ، اس کے اندر ایک شرعی مسئلہ ہے جس میں قانون جو ہے بنایا جاتا ہے، اس قانون کے مطابق اس پہ عمل کیا جاتا ہے. قانون کا نفاذ اور اجرا جو ہے انسان کے اوپر ہے کہ وہ خود سے اس کی تطبیق کرے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام جو ہے انسان کی ذمہ داری کا تعین نہیں ہے، وہ قانون ساز نہیں ہے. سائنس جو ہے قانون بنا نہیں سکتی. سائنس جو ہے، جتنے بھی علوم ہیں اس طرح کے، وہ حقائق کو بیان کرتے ہیں، وہ توصیف کرتے ہیں، وہ ڈسکرپٹیو ہوتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہے یا نہیں ہے. یعنی جب قوانین اس کے سائنس کے قوانین ہیں، فزکس کے قوانین ہیں، وہ سب کے سب ایک حقیقت کو بیان کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں. وہ پرسکرائب نہیں کر سکتے کہ ایک حقیقت کو، ایک کام کو ایسا ہونا چاہیے. واٹ اوٹ ٹو بی ڈن کا ذمہ دار سائنس نہیں بن سکتی کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. سائنس کا کام ہے توصیف بیان کرنا. یہ قانون سازی ایک الگ عمل ہے، اور حقائق کا بیان کرنا اور سائنسی حقیقت کو اور بیان کرنا، توصیف کرنا ایک کام ہے. اسی طرح رؤیت ہلال کے سلسلے میں بھی ہے. رؤیت ہلال کے سلسلے میں ایک مرحلہ ہے قانون کا. قانون کہتا ہے کہ شریعت کا قانون کہتا ہے کہ ماہ مبارک کب شروع ہوگا؟ جب ماہ مبارک کا چاند نظر آ جائے گا. اب یہ کہ یہ چاند نظر آئے گا، یہ قانون ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کس طرح کی کیفیت کا مالک ہوگا، تو اسے جو ہے رؤیت ہلال مانا جائے گا. اصلا چاند کا نظر آنا اس سے مراد کیا ہے؟ چاند کا نظر آنا ایک طبعی قدرتی ایک حقیقت ہے. رؤیت ہلال، چاند نظر آتا ہے. کب نظر آتا ہے چاند؟ ہلال، کریسنٹ. اصلا کریسنٹ کسے کہتے ہیں، ہلال کسے کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی جو ہے چاند کی سرفیس پہ اور سطح پہ جب پڑتی ہے اور وہاں سے ٹکرا کے ریفلیکٹ ہو کے ہمارے ہاں زمین پہ پہنچتی ہے، اور ہم اس روشنی کو ٹکراتے ہوئے جب دیکھتے ہیں، اس کی ریفلیکشن دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک جو ہے ہلال کی صورت میں چاند کی شکل نظر آتی ہے. جبکہ چاند ایک پورا قرص رکھتا ہے، پورا ایک ڈسک ہے. لیکن جب رؤیت ہلال ہوتی ہے تو صرف ایک اس کا ایک کنارہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اسے ہلال کہا جاتا ہے، اسے کریسنٹ کہا جاتا ہے. اور اس کو انسان دیکھتا ہے، یعنی اس کریسنٹ کو جب دیکھتا ہے، یعنی اس چھوٹے سے ایک سلم سا ایک جو ہے سلائس نظر آتا ہے. یہ ایک سائنسی حقیقت ہے. کچھ اس کنجنکشن کی حالت سے، یعنی جب تینوں سیارے جو ہیں، زمین، کرۂ ارضی اور چاند اور کیا کہتے ہیں سورج، یہ تینوں ایک لائن میں جب قرار پاتے ہیں، ایک استوا میں قرار پاتے ہیں، پھر
اس سے جب اس وقت جو ہے اس چاند بالکل جو ہے نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی اس حالت سے خروج شروع ہوتا ہے، اس حالت کنجنکشن یا محاق کی حالت سے خروج شروع ہوتا ہے، اور ایک خاص زمانہ گزر جاتا ہے، کچھ گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور گزرنے کے بعد پھر اس کی جو زاویہ ہے انسان کا دید کا اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایک خاص حد تک پہنچتا ہے، 7-8 درجے تک پہنچتا ہے، اور وہ جو ہے افق سے کتنا اوپر الٹیٹیوڈ ہے، اس کی ہائٹ ہے، وہ وہاں تک پہنچتا ہے، تب جو ہے وہ پہلا مرحلہ جو ہے نظر آتا ہے، اس کا جو پہلا مرحلہ ہے چاند نظر آنے کا وہ شروع ہوتا ہے، ورنہ کنجنکشن سے نکلنا جو ہے کافی نہیں ہوتا۔ یہ ایک طبیعی چیز ہے، قدرتی چیز ہے، اس میں ظاہر سائنس ہی ہمیں بتا رہی ہے، سائنسی تحقیق اور سائنسی مشاہدے کے ذریعے ہم اس کو جان رہے ہیں۔ اب شریعت کا کام کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جب یہ حالت پیدا ہو جائے اور یہ ہلال نظر آ جائے تو روزہ واجب ہو جائے گا، جیسے نماز فجر ہے، نماز ظہر ہے۔ شریعت نے کہا زوال جیسے ہی ہو، سورج کا زوال ہو تو ظہر واجب ہو جائے گی، نماز ظہر واجب ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے بارے میں جو جس طرح سے زوال شمس کے بارے میں ایک محدد وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے، اور ہر روز آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج 12 بج کے، مثال کے طور پہ لاہور میں 12:11 پہ یا 13 پہ آج جو ہے زوال کا وقت ہے، اس کو ایک سائنسی میتھمیٹیکل فارمولہ کے ذریعے مشخص کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں جو چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، بہت ہی باریکی سے بیان کیا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سینکڑوں سالوں سے ہو سکتا ہے۔ یہ علم ہیئت جو قدیم تھی اس میں بھی اس کا تعین ہوتا ہے، لیکن رؤیت ہلال کے بارے میں خود سائنسدانوں کے درمیان اور جو اس کے ماہرین ہیں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ صرف اور صرف ٹیلیسکوپ سے نظر آ سکتا ہے، ایک میں جو ہے صرف اور صرف کیا کہتے ہیں تب نظر آئے گا جب اس کے نیکڈ آئی کے ذریعے اور بغیر ٹیلیسکوپ کے یا دوربین کے یا کیا کہتے ہیں اس طرح کے کسی آلے کے بغیر بھی نظر آئے گا، لیکن تب نظر آئے گا جب وہاں کے جو ہے موسم بالکل صاف ہوگا، بالکل ہوا میں کوئی جو ہے گرد و غبار نہیں ہوگا، بالکل صاف و شفاف ہوگا، تب نظر آئے گا۔ ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں آرام سے نظر آ جائے گا، بہرحال اس کے 3-4 وہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا خود چونکہ رؤیت ہلال کے حوالے سے، کریسنٹ کے نظر آنے کے حوالے سے، نیو مون کے حوالے سے خود بہت ساری چیزیں، بہت سارے عوامل، بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر مؤثر ہوتے ہیں۔ یہ خود اس کا جیسے میں نے عرض کیا کہ کنجنکشن سے نکلنے کے بعد کتنے گھنٹے ہوئے، وہ ایلانگیشن جو ہے وہ زاویہ کتنا ہے، وہ الٹیٹیوڈ کتنا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں ہیں کہ بھئی چاند کے سرفیس پہ جب لائٹ آتی ہے تو وہ سرفیس چاند کی جو ہے صاف و مسطح ہے یا نہیں، اس کے اندر جو ہے ہلی ہے اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں اتراؤ چڑھاؤ ہے، نشیب و فراز ہے، تو لائٹ وہاں سے ریفلیکٹ ہوگی یا ریفریکٹ ہوگی۔ آیا جو نور ہے سورج کا جب اس پہ گرے گا تو بہت ہی اچھی طرح سے وہ شفاف اندازے سے اس کا انعکاس ہوگا یا نہیں، وہ روشنی جو ہے منتشر ہو جائے گی۔ تو اتنے زیادہ ویریبلز ہونے کی وجہ سے، اتنے زیادہ متغیرات ہونے کے ہوتے ہوئے، خود سائنس کے اعتبار سے بھی، سائنس اور ایسٹرونومی کے حوالے سے بھی جو ہے مختلف آراء پائی جاتے ہیں، مختلف ماڈلز بنتے ہیں جس کے تحت جو ہے طے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا بیسڈ ہے۔ سورج کی روشنی جب چاند کی سطح پہ پڑتی ہے تو وہاں سے اس کا انعکاس ہوتا ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہے، وہ یہاں تک جب زمین پہ پہنچتی ہے تو انسان اس روشنی کو جب دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پورا قرص جو چاند کا ہے، پورا جو دائرہ چاند کا ہے وہ تو نظر نہیں آئے گا، ایک ہلال کی صورت میں نظر آئے گا، ایک چھوٹی سلم سا ایک جو ہے اس کا حصہ نظر آئے گا، تو اسے ہلال کہیں گے، اس کی رؤیت شرط ہے، اس کے اوپر جو ہے جو شرعی طور پر جو آثار مرتب ہوں گے۔ چاند کا نظر آنا جسے ہم کہتے ہیں حکم شرعی کے لیے موضوعیت نہیں رکھتا کہ ہر شخص خود سے دیکھے، استحباب ضرور ہے، اس بات کا کہا گیا، تاکید کی گئی کہ جا کے استحلال کرو،
استحلال کرو، طلب حلال کرو، یعنی جا کے نکلو اور پھر اس کے لیے وقت کے لیے دعا بھی ہے، چاند نظر آئے، ہلال نظر آئے تو دعا بھی کرو۔ خود سے نظر آنا کافی ضروری نہیں ہے، خود سے انسان کے لیے جو ثابت ہو، یا تو خود سے ہو، علم حاصل ہو جائے، یا دوسروں کے کہنے سے علم حاصل ہو جائے۔ دوسروں کے کہنے سے، یعنی ایک چاند کی رؤیت اس طرح سے ہو کہ پورے معاشرے میں، پورے محلے میں، پورے شہر میں سب لوگ کہنے لگ جائیں کہ بھئی چاند نظر آ گیا، اور واقعاً اس سے انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے تو کافی ہے۔ اور انسان اپنے لیے جو ہے اس کے لیے اگر اس کو اطمینان حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ فقہاء میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے جو کہ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو رؤیت ایسے شہر میں آپ کے لیے ثابت ہو۔ اب ثابت کیسے ہو ایک الگ بات ہے، ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے، کہاں پہ ثابت ہو رہی ہے، وہ ہمارے ملک میں ثابت ہو رہی ہے یا کسی اور ملک میں۔ تو حکم ہے وہ یہ ہے، جس طرح سے فقہاء نے استنباط کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان بلاد میں اگر رؤیت ثابت ہو جائے کہ وہ ان کا ایک ہی افق ہے، ایک ہی افق ہے، اور اگر اس افق میں جتنے بھی شہر ہیں اگر جو بھی شہر قرار پاتے ہیں تو وہ سب کے سب ان میں سے کسی ایک میں رؤیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دوسرے شہر میں جو ہم افق ہے اس میں بھی رؤیت جو ہے یقینی ہوگی۔ بلکہ ہم افق ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ایک شہر میں رؤیت ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ اگر دوسرے شہر میں جہاں پہ رؤیت کا امکان کسی وجہ سے نہیں تھا، بادل تھے یا کوئی اور موانع تھے جس کی وجہ سے رؤیت کا امکان نہیں ہوا، لیکن اگر وہاں پہ بھی بادل نہ ہوتے، وہاں پہ بھی مطلع جو ہے ابر آلود نہ ہوتا، صاف و شفاف ہوتا، تو وہاں پہ بھی یقیناً جو ہے نظر آ جاتا چاند۔ تو یعنی دونوں میں تلازم ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے، وہاں اس شہر میں نظر آنا اور اس شہر میں، دوسرے شہر میں نظر آنا۔ مثال کے طور پہ لاہور اور فیصل آباد ہے، لاہور اور اسلام آباد ہے، لاہور اور کراچی ہے، مثال کے طور پہ آیا یہ ایک ہی اس پہ آتے ہیں افق میں، کیونکہ ایک جگہ پہ نظر آنا دوسری جگہ کے نظر آنے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ہاں کافی ہے، حجت ہے، اور ہمیں روزہ شروع کرنا ہوگا یا جو ہے عید منانی ہوگی۔ آیت اللہ خامنئی نے چند سالوں سے اس پہ اپنی رائے قائم کی ہے کہ نہیں، ٹیلیسکوپ سے بھی اگر نظر آ جائے تو کافی ہے۔ ظاہر ان کا اپنا ایک استدلال ہے، اس سے پہلے آیت اللہ العظمیٰ فاضل نے بھی یہی فرمایا تھا مرحوم نے کہ ٹیلیسکوپ کی ایڈ سے جو ہے اگر چاند نظر آ جائے تو کافی ہے۔ دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو سم رؤیا سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ آپٹیکل ایڈز نہیں تھے، لہٰذا حضور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ نیکڈ آئی سے نظر آئے۔ تو یہ بھی ایک فرق پایا جاتا ہے، یعنی ایک مسئلے میں ایک رائے ہونے کے باوجود دوسرے مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہ اختلاف فقہا اور اختلاف فتویٰ جو ہے یہ ایک قدرتی چیز ہے، علمی دنیا میں یہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، خود رؤیت کے حوالے سے بھی جو سائنسی جو معلومات ہیں وہ ابھی اس مرحلے پہ نہیں پہنچی ہیں کہ ان کے نتیجے میں ہم یقینی طور پر فیصلہ کر سکیں۔ تو اگر وہ یقین آور بھی ہوں ہمارے لیے کہ بھئی فلاں جگہ پہ ہمیں یقین ہے کہ مغربی دنیا میں چاند نظر آئے گا، لیکن ہمارا فقیہ کہتا ہے کہ وہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ممکن ہے کہ فقہا کا اختلاف اپنی جگہ قائم رہے، سائنسی مسائل اپنی جگہ رہیں، ان میں بھی اختلاف ممکن ہے، ان میں بھی جو ہے اتفاق ممکن ہے۔ اور بہرحال یہ مسائل ہیں جو کہ جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، ایک فردی مسئلہ ایک ریاست کا مسئلہ ہے۔ فردی مسئلہ جو ہے وہ ہر انسان کا اپنا مسئلہ ہے کہ اسے شرعی طور پہ کیا ذمہ داری انجام دینی ہے، اور اس نے جو ہے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، ایک فردی فعل ہے۔ ایک اجتماعی عمل ہے، وہ خاندانوں کا مسئلہ ہے، پوری شہری آبادیوں کا مسئلہ ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے، وہ ایک ریاستی مسئلہ ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ ریاست اپنے جو بھی اس نے طریقے وضع کیے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ رمضان تجلى وابتسم